السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اور فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز اپنے پڑھنے والے کو برائیوں سے، بے حیائی سے روک دیتی ہے، باز رکھتی ہے۔ ظاہری بات ہے، یہ وہ نماز ہے جو مقبول ہونے والی نماز ہو، اور یہ نماز کی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دغا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، چونکہ اس لیے اس کی برائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اگر یہ پہلے چوری کرتا تھا، نماز پڑھنی شروع کری اور چوری ختم ہو گئی، تو سمجھ جائیے نماز قبول ہو گئی۔ یہ اگر پہلے بے حیائی کے کام کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دغا کرتا تھا، لوگوں کا مال ہڑپ کرتا تھا، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ چیزیں چھٹتی چلی جا رہی ہیں، سمجھ جائیں کہ نماز قبولیت کے درجے کو پہنچ رہی ہے۔ رب نے تو یہ فرمایا پوری نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے یہ منکرات سے، بے حیائی سے روکتی ہے اور باز رکھتی ہے۔ آج کا مولوی کیا کہتا ہے کہ جی نماز کا جب آغاز کیا جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے شرمگاہ کے قریب باندھیں۔ بھائی کیوں، کس وجہ سے؟ کہا کہ یہ شہوت پر کنٹرول کرنا ہے۔ آج کا مولوی، آج کا مفتی، آج کا دیوبندی، آج کا بریلوی، آج کا سنی یہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو نیچے لے کر کے جائے، ناف سے نیچے، یہ گویا کہ شہوت پر کنٹرول کرنا ہے۔ شرمگاہ کے قریب ہاتھ جائے گا تو شہوت کنٹرول ہوگی یا اور خیالات بھڑکیں گے؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ پھر دوسری یہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پوری نماز کو بتایا کہ نماز اگر قبول ہونے والی ہے، صحیح نماز ہے، تو یہ نماز پوری کی پوری جو ہے اس کو بے حیائی سے روکے گی، شہوت پر کنٹرول ہوگا۔ یہ کہتے نہیں، نیچے ہاتھ باندھنے سے کنٹرول ہوگا۔ جبکہ احادیث کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے آپ۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھا۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح سے علامہ نووی حنفی آثار السنن میں، حنفی علامہ کا میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، جلد 1 صفحہ 67 میں آثار السنن کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث کی سند حسن درجے کی ہے۔ اور پھر علامہ محدث مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں اسی روایت کے تحت فرماتے ہیں، روات ھذا الحدیث کلھم ثقات و اسنادہ متصل۔ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں سارے کے سارے ثقہ ہیں اور سند بھی متصل ہے۔ اور پھر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تحسین کری، حنفی ان کے بزرگوں نے بھی اس کی تحسین کری، اور کئی محدثین نے اس کی تحسین کری کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول
وہ کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعها علی صدرہ، کہ انہوں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نماز کی حالت میں سینے کے اوپر باندھے۔ علماء احناف میں سے مولانا علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ ہدایہ جلد 1 صفحہ 102 میں، اور اسی طرح شیخ ابن الحمام رحمہ اللہ حنفی نے فتح القدیر شرح الہدایہ جلد 1 صفحہ 201 میں اس سے اتفاق کیا ہے۔ اور علامہ ابن نجیم حنفی بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کی جگہ متعین کرنے والی کوئی بھی صحیح روایت، کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں سوائے ابن خزیمہ کی روایت کے۔ ابن خزیمہ کی وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے فقہ حنفیہ کی ایک اور معتبر کتاب شرح وقایہ میں بھی صفحہ 93 پر مذکور ہے کہ تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے حکم، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے۔ صحابی کا قول وہ بھی ضعیف روایت، صحیح روایت ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح روایت آئی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ تو میں اپنے سامعین سے، اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ موجودہ دور کے ملا مولویوں کے پیچھے دوڑ نہ لگائے، بلکہ حقائق کو سامنے رکھیں کہ آپ کے حنفی علماء جو میں نے حوالے دیے ہیں، ریفرنس دیے ہیں، یا تو اپنے علماء سے کہیں کہ اس کا جواب دو جی کہ یہ غلط ہے، ریفرنس ایسا ہے ہی نہیں کتاب میں، تو انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہو جاؤں گا ان کے سامنے بات کرنے کے لیے۔ اور جب وہ یہ جواب نہ دے سکیں تو پھر اپنی نمازوں کی کیوں نہ ہم درستگی کر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح سے تم بھی نماز پڑھو۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، اور صحیح سندوں کے ساتھ حسن درجے کی روایتیں اور دیگر روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔